اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ 3 سال کی زبردست مشقت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت بہت ہی خاموشی کے ساتھ اپنے لوگوں کو دی، اور انہیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو بت پرستی سے نکال سکیں۔ یہ بت پرستی مکہ کے لوگوں میں بہت اندر تک گھسی ہوئی تھی، اس سے ان کے مالی مفاد جڑے تھے جو کہ دین اسلام میں نہیں تھا۔ قریش کی جو ذاتی مادی مفاد تھے اپنے پرانے مذہب میں، اور ان کی جو عزت تھی وہ اس بات پر مبنی تھی کہ وہ اپنے پرانے مذہب کو کس طریقے سے بچا کے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لوگوں کی بت پرستی اور جو حکمران تھے ان کے خلاف جانا تھا۔ 3 سال کی مشقت کے بعد 30 لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے رہنے والے لوگوں کے درمیان ایک الگ تعلق پیدا ہوا۔ وہاں کے جو لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر شک کرنے لگے، یہ سوچنے لگے کہ آپ دیوانے ہیں یا آپ کو کسی جن نے آ پکڑا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا روک ٹوک کے خاموشی سے دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ مکہ والوں کو اعلانیہ طور پر دعوت دیں گے اور ان سے یہ التجا کریں گے کہ وہ بت پرستی کو چھوڑ دیں۔ اس چیز کے لیے آپ نے ایک پہاڑ پر لوگوں کو بلایا اور ان لوگوں کو بتایا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، یعنی جو یہ لوگ پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں اور اسے اپنا خدا بتا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دعوت دی کہ وہ اپنے پرانے مذہب کو اور عبادت کے طریقے کو چھوڑیں اور اس نئے دین کو اپنائیں جو دین محبت کا ہے، سچائی کا ہے اور اخلاص کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو ڈرایا اور بتایا کہ پرانے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا جنہوں نے اپنے انبیاء کی بات کو نہیں سنا، لیکن جو بھیڑ جمع ہوئی تھی وہ واپس چلی گئی بنا اپنے نبی کی بات کو سنے ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مکہ والوں نے نہیں سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اجنبی لوگوں کو دعوت دینے لگے جو کہ شہر میں آتے تھے یا تو تجارت کی وجہ سے یا تو زیارت کی وجہ سے، لیکن قریش نے پوری کوشش کی کہ آپ کے تمام جد و جہد کو وہ نقصان پہنچا سکیں۔ قریش والوں نے یہ کیا کہ وہ اجنبی لوگوں سے الگ الگ راستوں پہ ملتے اور ان لوگوں کو پہلی وارننگ دے دیتے کہ وہ اس نبی سے کسی طریقے کی کوئی بات چیت نہ کریں۔ قریش یہ جتلاتے تھے کہ یہ نبی بہت بڑے جادوگر ہیں۔ جب یہ اجنبی لوگ جو تاجر تھے یا تو زیارت کے لیے آتے تھے، جب وہ اپنے گھر واپس لوٹتے تو اس خبر کے ساتھ لوٹتے کہ ایک بہت ہی بہادر دعوت دینے والا شخص ہے جو عرب کے لوگوں کو اعلانیہ دعوت دے رہا ہے اور اسے اپنی جان کی بھی فکر نہیں ہے، وہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ وہ اپنے بتوں کی عبادت چھوڑ دیں۔ آج کا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کو آگے ہم جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔